الفاظ کی ادائیگی دیکھیں، فاٹا اور پاٹا میں مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا، یہ زبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بڑکے مارنے سے باز نہیں آتے، لگتا ہے وہ ہر وقت ہی حالت شہد میں ہوتے ہیں، اور جب بندہ شہد کی کثرت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اول فول باتیں کرتا رہتا ہے۔ ابھی پھر دھمکی دے دی وفاق کو کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی، پیسے نہ دیے، لوڈ شیڈنگ کم نہ کی، چڑھائی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حالانکہ جو داد و شمار ہیں، بجلی چوری اس وقت سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور سابق جو فاٹا کے علاقے ہیں اس میں ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس میں یہ مدد کریں، سپورٹ کریں، الٹا جناب یہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر کہ ہمارے 300 روپے کم کر دیے، 50 ارب روپے 2 مہینے میں دیے جائیں، ورنہ سنگین نتائج بھگتیں گے۔ بار بار درخواست نہیں کر سکتے، حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اینٹ سے، اور اپنے حق کے لیے اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینے کا حکم، یعنی کہ آپ لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہیں۔ پہلے پنگا لیا گورنر خیبر پختونخوا علی امین فیصل کریم کنڈی کے ساتھ، اب آپ وفاق کے ساتھ چڑھائی کر رہے ہیں اور ان کو سرعام جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا تو ان لوگوں نے جی آپ کو 1 دن میں 2 دنوں میں ہی آئینہ دکھا دیا، تو ابھی آپ کا اگر خیبر پختونخوا سے واسطہ پڑ گیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صوبہ چلانا ہے۔ ایک چیف منسٹر اگر اس طرح کی دھمکیاں دے گا اور اس طرح گفتگو کا انداز اس کا اس طرح کا ہوگا، ابھی دیکھیں کل ہی وہ آیا نا، دیکھیں شستہ آدمی ہے، شائستہ آدمی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ان کے بھی یہ مسئلے مسائل ہیں۔ انہوں نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کی، اپنا مقدمہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو معاملات ہیں سندھ کے، ان معاملات کو آپ حل کریں۔ تو وہ کیس، وہ مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیا، اور وزیر اعظم نے اس کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، کمیٹی بھی وزراء کی بنا دی۔ وفاق کے ساتھ آپ نے بیٹھنا بھی نہیں ہے اور دھمکیاں بھی دینی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، وہی فارم 47 کی کہانی، اور یہ بھی کہا کہ جناب IMF کی شرائط کے مطابق 96 ارب روپے ہمیں وفاق کو دینے ہیں، تو ہمیں ہمارے پیسے نہیں مل رہے، لیکن تب بھی اپنا فرض پورا کروں گا، یہ پیسے دوں گا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اور پھر کہتا جی یہ کون ہوتے ہیں ہم پہ ٹیکس لگانے والے؟ بھائی ٹیکس جب لگتے ہیں تو وہ سارا پورے پاکستان پہ لگتے ہیں نا۔ اگر ٹیکس لگائے تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اپنا حق جو ہے وہ ہم لینا جانتے ہیں، تاریخ عیاں ہے، اور یہ بار بار درخواست نہیں کی جاتی، ایک حد ہوتی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا پیسہ بھی صوبے کو نہیں ملا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر صوبے، یہ ایسی باتیں کہ گھر کی لڑائی، اپنے ملک کی لڑائی، اپنے صوبے کی لڑائی، لوگوں کے حقوق کی لڑائی آپ لڑیں، لیکن اس کو کسی طریقے سے لڑیں نا جی۔ آپ یہ چڑھائیاں کریں اور دھمکیاں دیں اور جناب چڑھ دوڑیں گے، حملہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، 15 دن میں جو ہے وہ مسئلہ حل نہ کیا تو بجلی کا مسئلہ 15 دن میں حل نہ کیا تو میں جناب بجلی کا بٹن، مین جو بٹن ہے، مین سوئچ، اس کو میں آف کر دوں گا۔ حکومت PTI کی جو حکومت تھی 16 روپے فی یونٹ بجلی چھوڑ کے گئی تھی، اور مجھے اب میرے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چور ہیں۔ ہمارے صوبے کے لوگوں کے لیے چور کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، سب جانتے ہیں چور کون ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بات نہ سنی گئی تو خیبر پختونخوا میں وابڈا دفاتر پر قبضہ کر کے دکھاؤں گا، ایک کے بعد ایک ٹیکس آ رہا ہے،
سب کو پتہ ہے کہ کس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے سے طنز کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی، ہم آگے تو تمہارا کیا ہوگا، ہمیں اس بات پر نہ لائیں، بیٹھیں اور مسئلے کا حل کریں، ورنہ غیر ذمہ داری ایک چھوٹا لفظ بن جائے گا جب آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی۔ الفاظ کا ذرا طریقہ کار دیکھیں، الفاظ کی ادائیگی دیکھیں۔ فاٹا اور پاٹا میں مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا، یہ زبان ہے۔ یعنی کہ جو لیڈر، جو بانی چیئرمین، وہی بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، وہی جناب ان کے خون میں نچلے سطح تک جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے کہا جی یہ میرے سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پالا کس سے پڑ گیا ہے، میں تو یہ کروں گا، صوبے کے معاملات کے لیے میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور میری ٹیم ہے، فلاں ہے۔ تو بھائی آپ کی ٹیم ہے، آپ ایک طریقہ کار ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر وفاق کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ یہ دھمکیاں نہیں، اب یہ دیکھیں آزاد کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت ہے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ تو انڈیا پنگے کر رہا تھا، وہ اس میں مداخلت کر رہا تھا، پنگے بازی کر رہا تھا، اس کے شواہد موجود ہیں۔ کل وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا، محسن نقوی نے، کہ وہ جو گڑبڑ ہوئی اس کے اندر سرپسندی تھی، انڈیا کی سرپسندی تھی۔ تو بھائی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اگر آپ اکسائیں گے اور آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر صوبہ آپ کیسے چلائیں گے؟ پیسے تو وفاق نے دینے ہیں، صوبہ آپ کیسے چلائیں گے؟ مجھے بتائیے۔ وہاں پہ جو وفاقی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس کا کیا ہوں گے؟ وہ گورنر بیچارے سے، وہ شریف آدمی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، اس سے آپ نے وہ گورنر انیکسی خالی کرا لی، اس کے اوپر وزراء کو بٹھا دیا کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں گے، اور اس کی اجازت بھی لے لی کابینہ سے کہ یہاں پہ وزراء کی رہائش گاہیں کم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے وزراء جو ہے وہ سارا دن اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے۔ آپ بھی اسلام آباد میں اکثر بیٹھے رہتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دن تو آپ بھی اسلام آباد آتے ہیں، تو یہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنا کام کریں، اپنے لوگوں کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، اپنی کارکردگی دکھائیں، اپنی نااہلی اور اپنی کمزوری اس کا پردہ جو ہے نا وہ وفاق پہ مت ڈالیں۔ لڑائی کے لڑ کے کیا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ بات آپ نہیں کرنا چاہتے، حکومت وہاں پہ آپ کی ہے، دھمکیاں آپ دیتے ہیں، تو کیا یہ پھر وفاق جو ہے وہ بلیک میل ہو کر وہ آپ کی ساری باتیں مان لے گا؟ اس طرح تو سسٹم نہیں چلتا۔ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، بجلی کے بل نہیں دیں گے تو بجلی کیسے ہوگی؟ اربوں خربوں روپے کے تو یہ واجبات ہو گئے ہیں، وہ جو گردشی قرضوں کے، توانائی کے شعبے کے۔ تو خدا کے لیے یمین گنڈا کوٹ صاحب ہوش کے ناخن لیں، عقل اور فہم و فراست کا مظاہرہ کریں، نہ کہ جو ہے وہ آپ ایک تناؤ اور ایک تنازع اور ایک جنگ کی کیفیت پیدا کر دیں تو میں نے وفاق پہ چڑھائی کر دیں تم لوگوں کی ایسی کی تیسی۔ یہ آج کل وہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ یہ بھی ظاہر ہے وفاق کے پاس فورسز ہیں، حکومت ہے، ادارے ہیں، کتنا کا آپ لڑیں گے؟ اس لیے سکون سے بیٹھیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی طرح مل بیٹھ کر جو ہے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹکراؤ کی کیفیت سے اور تنازعات کو آگے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔